اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8th کلاس کا جو پویم ہے رنکلز، اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. رادے بفور وی ول گو تھرو دا لیسن، ہم پہلے گلاسری پہ ایک نظر ڈالیں گے. دیٹ از رادے، اے فیسٹیول سیلیبریٹڈ بائی گرلز آف پبرٹی ایج ڈیورنگ دا نوراتراز. نوراترا کے درمیان ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے ہندو دھرم کے تحت، تو دیٹس کالڈ رادے. دوپٹہ مینز ویل، جو ہم اوڑھتے ہیں سر پر. توی دا نیم آف اے ریور ان جموں. میک بولڈ بیکم کوریجس. اپروٹ ٹو پل آؤٹ اور ریموو. کاملینس، attractiveness. Whenever there is a good dress or something else which attract to the second person towards the first person is called comeliness. Navaratri, festival of Hindus. Hindus کا ایک festival ہے. Tinsel. Tinsel means glittering, decorative, glittering and decorative, or metallic strips or thread. So dear students, we have to go to the lesson. That is lesson number 7. That is poem number 7. Wrinkles. Mothers make infinite. Wrinkles آپ کو پتا ہونا چاہیے. What wrinkles are? Wrinkles means جھریاں جو ادھر ماتھے پہ پڑ جاتی ہیں، ان کو ہم جھریاں کہتے ہیں، تو انگریزی میں ان کو wrinkles کہتے ہیں. Mothers make infinite sacrifice for their children, including even giving up them the possess. جو مائیں ہوتی ہیں وہ مطلب سیلف لیس مطلب سروس دیتی ہیں اپنے بچوں کو، یا انفینٹ سیکریفائس کرتی ہیں، قربانیاں دیتی ہیں اپنے بچوں کے لیے. کسی بھی کوئی بھی چیز معاوضے کے طور لیے بغیر وہ بچوں کے لیے یہ اپنی سیکریفائس کو پیش کرتے ہیں. دا ٹال آف سچ سیکریفائس ہیوی، جو اس کا قد ہوتا ہے، یا ہم کہیں گے کہ سیکریفائس کی جو ہے میزان وہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ بہت بھاری ہے، ہم اس کو کبھی چکا نہیں سکتے ہیں. مان لو کہ پہلے مطلب پیٹ میں بھی پالتی ہے، پھر دودھ دیتی ہے، اس کے بعد وہ ہمیں دوسرے طریقے مطلب پالتی ہے، تو اس کا جو ہے قد وہ بہت لمبا ہے، اس کو ہم الفاظوں کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے ہیں. چلڈرن نیڈ ٹو اپریشیٹ اینڈ ریپوکیٹ مدرلی لو. بچوں کو جو ہے ان کو اپنی ماں کا جو پیار ہے اس کو ریپوکیٹ کرنے کی، مطلب یہ اپریشیٹ کرنے کی اور ریسیپروکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دا پوئم ریلیٹ ٹو دا سیکریفائس A woman makes while on the path of motherhood. یہ جو پوئم ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں یہ ماں کے متعلق ہے، اس ماں کے متعلق جو اپنے بچوں کو پالتی ہے، پہلے پیٹ میں، اس کے بعد پیٹ سے باہر آنے کے بعد یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد پالتی ہے، تو اس کے بارے میں جو اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو ہمیں پڑھنا ہے. My mother، میری ماں. Making bold today I began to count wrinkles on your face. جو میری ماں ہے، جو اس نے مجھے آج اس لائق بنایا کہ میں بولڈ بنا، میں بڑا بنا، اور میں کچھ کرنے کے قابل یا کچھ کرنے کے لیے مطلب یہاں پر جو آج کھڑا ہوں. آئی بگن ٹو کاؤنٹ، میں گن سکتا ہوں رنکلز آن ہز فیس. اس کو کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں اور کتنی رنکلز اس کے فیس پہ آ چکی ہیں، اور کتنی جھریاں اس کو جو یہ جھریاں ہیں اس کے فیس کے اوپر، یہ میری وجہ سے اس کو آ چکی ہیں. کس طرح؟ ون رنکل. پھر ہی گوز تھرو دا پوئٹ گوز تھرو. اروند ہے، ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ فرام ڈوگری پوئم جھریاں بائی شیوناتھ. ایکچولی جو جھریاں ہے پوئم وہ شیوناتھ نے لکھی ہے، تو اس کو اروند ہے ایک پوئٹ، اس نے یا ٹرانسلیٹر ہے، اس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے ڈوگری لینگویج سے. تو یہ مطلب کہتا ہے کہ شاعرہ کہتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ جو میرے مطلب جو میرے اندر اس وقت بولڈنس ہے، یا میں کچھ کر سکتا ہوں، یا کچھ کرنے کے قابل ہو چکا ہوں، یا کچھ بننے کے قابل ہو چکا ہوں، دیٹ از بیکاز آف مائی مدر. بیکاز آئی کین کاؤنٹ، میں گن سکتا ہوں کہ کتنی رنکلز ہیں اس کو میری وجہ سے جو اس کے چہرے پر آ چکی ہیں. اینڈ دین آفٹر وہ کیا کرتا ہے یہاں پر وہ اس کو گن لیتا ہے کہ کب کون سی رنکلز اس کے ماتھے پر آ گئی میری وجہ سے. ون رنکل آف دا ٹائم، ایک رنکل اس وقت کی ہے when your father uprooted you. ایک رنکل اس وقت کی ہے جب آپ کے باپ نے اپنے گھر سے آپ کو بدائی دے دی. That is something. Uprooted means when a woman goes from his father's home to his
مطلب اس کے سسرال چلی جاتی ہے، تو اس وقت کی ایک جری ہے اپروٹ کرنا. جب آپ کو اپروٹ کیا گیا ہے اپنے گھر سے فرام دا بیک یارڈ آف ہز ہاؤس، اپنے گھر کے صحن سے، ٹو پلانٹ یو ان دا کوٹ یارڈ آف ادرس، اس وقت کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دس از اے ویری بگ ٹاسک دیٹ وین اے وومن از لیونگ ہز ہاؤس آف مدر اور فادر اینڈ شی از بینگ پلانٹیڈ ٹو دا کوٹ یارڈ آف ادر، کسی اور کے گھر چلی جاتی ہے. ایک رنکل اس وقت کی ہے فرام دا بیک یارڈ، جب اس کو اپنے صحن سے، اپنے گھر سے ودا کیا جاتا ہے. آف ہز ہاؤس، جو اس کے گھر ماں باپ کا ہاؤس ہوتا ہے، وہاں سے اس کو بدائی دی جاتی ہے. ٹو پلانٹ یو ان دا کوٹ یارڈ آف ادر، دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے، دوسرے کے ساتھ چلی جاتی ہے، دوسرے کے گھر چلی جاتی ہے. اور اس کو آدھی زندگی اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد دوسری زندگی جو ہے اس کے مطلب اس کے بعد جب وہ دوسرے کے گھر میں شادی کر کے بیاہ کر کے چلی جاتی ہے تو وہاں پر گزارنی پڑتی ہے. تو ایک رنکل اس وقت کی ہے. باقی ہم کل